السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. میرے بھائیو دوستو، یہ سورہ قریش ہے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اس کی تفسیر و توضیح آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ہم اور آپ اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سورۃ قریش تو آپ جانتے ہیں قبیلے کا نام ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تھے۔ اس سورت کا تعلق سورۃ الفیل کے ساتھ ہے۔ اختصار کے ساتھ میں تفسیر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سورت کا تعلق سورۃ الفیل کے ساتھ ہے کہ قریش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 احسان کیا ہے سورۃ الفیل کے اندر، کہ ابرہہ اور اس کے لاؤ لشکر جو گئے تھے کعبہ کو ڈھانے، اور کعبہ قریش کے اندر واقع ہے، مکے کے اندر واقع ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تکلیفوں کو دور کر دیا اور 3 انعامات کو ان پر نچھاور کیا۔ ایک تو ابرہہ اور اس کے لشکر کی جو چال بازی تھی، مکر و فریب تھا، اس کو بیکار کر دیا۔ اس پر جھنڈ در جھنڈ پرندے بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا، اور ایک ایک کو ہلاک کر کے رکھ دیا، اور جو کچھ بچے تھے بھاگ نکلے اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا۔ یہ 3 انعامات کی شکل میں کیا، ان کی تکلیفوں کو دور کر کے۔ اور اسی لیے اہل علم کا قاعدہ ہے کہ دفع المضرہ مقدم ہے، تکلیف دور کر دینا یہ مقدم ہے کس پر؟ انعامات جو مثبت شکل میں آتے ہیں، جلب المنفعہ جس کو کہتے ہیں۔ لیکن سورۃ قریش کے اندر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جب ہم نے تمہارے ساتھ یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، 3 انعامات کیا نا، تو کیوں کیا؟ لإیلاف قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، عادی بنانے کے لیے، یعنی اس کام سے کلفت اور نفرت کو دور کر دیا۔ یہ لإیلاف قریش جو ہے، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، اس میں ہر قسم کی انسیت، موافقت داخل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ان کے مقام کو، ان کے چلنے پھرنے کو، ان کے تمام احوال کو درست کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، اور یہ پوری زندگی کو شامل ہے، ان کی تمام زندگی کو سنوار دیا، سدھار دیا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہوا ابرہہ کو ہلاک کرنا اور تکلیفوں کو دور کر دینا قریش کے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راغب کرنے کے لیے تھا۔ ایک تو عام انعام ہو گیا۔ دوسرا انعام دیکھیے کیا ہے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ٹھنڈی یعنی سردی اور گرمی کے سفر کو آسان کرتے ہوئے انہیں مانوس کر دیا۔ ایک تو عام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مانوس کیا، ان کی پوری زندگی کو سنوار دیا، اور دوسری بات جس پر قریش کے سماج کا گزران تھا، کیا؟ اس لیے کہ سال بھر میں 2 سفر کیا کرتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف جو گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا علاقہ تھا۔ ان دونوں سفروں میں یہ جا کر سال بھر کے کھانا پینا اور جو کچھ بھی ان کی ضروریات کی چیز تھی وہ لے آتے تھے۔ ایک عام مانوس کیا، ایک خاص مانوس کیا، اس لیے کہ خاص مانوس اگر نہ کیا جاتا تو ان کا جینا دوبر ہو جاتا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں طرح سے ان کو مانوس کر دیا، بے خوف کر دیا، اور ساتھ ساتھ ان کو عادی بنا دیا، اچھی زندگی گزارنے لگے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کا انعام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے طلب کرتا ہے، کیا طلب کرتا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ ذرا غور کیجئے گا، جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کا سلسلہ باقی رکھے اور نعمتیں آپ پر کرتا رہے، نعمتوں کی بارش ہوتی رہے، تو ہمیں چاہیے ان نعمتوں کو شکر کے ساتھ وابستہ کریں۔
اگر شکر کے ساتھ وابستہ کریں گے تو نعمتیں برقرار رہیں گی اور مزید آئندہ نعمتیں ملتی رہیں گی. جی نعمتیں ملتی رہیں گی. تو شکریہ میں بطور نعمت کے کیا حکم ملا کہ لوگ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. جس گھر کو بچا کر ان کو بچایا، قریش کو بچایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. لوگ گھر کی عبادت نہ کریں بلکہ اس گھر کا جو رب ہے، یہ شرف کے لیے، تعظیم کے لیے کہا جا رہا ہے اس گھر کے رب. حالانکہ وہ تمام چیزوں کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، لیکن خانہ کعبہ کی تعظیم کے لیے، توقیر کے لیے، عظمت و جلال کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کی نسبت اسی لیے کی گئی ہے کہ وہ لوگ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. قلبی عبادت بھی، زبانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، جسمانی عبادت بھی. یہ 4 طرح کی عبادتیں ہیں. اور رب کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے اللہ بھی کہا جا سکتا تھا. رب اس لیے کہا گیا ہے، اس کا حق ہے، اس نے آپ کو پالا ہے، پوسا ہے، پیدا کیا ہے، کھلا رہا ہے، تکلیف دور کر رہا ہے، آسانیاں پیدا کر رہا ہے. تو یہ رب کی صفات میں داخل ہے، رب کی صفت میں داخل ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اور یہاں پر غور کیجئے گا، یہ حاضہ اسی میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے نا عربی زبان میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے 7 آسمان کے اوپر عرش پر ہے، اس کے باوجود حاضہ یہ اشارہ قریب کے ذریعے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو چیز جتنی مشہور ہوتی ہے اس کو قریبی اشارہ کر کے بتا دیا جاتا ہے. جیسے لا اقسم بہذا البلد، میں اس گھر کے رب کی قسم کھاتا ہوں. تو عبادت کرنا یہ شکریہ ہے. اچھا اور دیکھیے اور بھی احسانات. الذی اطعمہم من جوع، عبادت کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک تو مانوس عام کیا، ایک خاص مانوس کیا سفروں کے ناحیے سے، اور تیسری طرح کی نعمت غور کیجئے، الذی اطعمہم من جوع، کہ بھوک مری میں ان کو کھلایا. اللہ اکبر. ایسا وقت آیا قریش کے اوپر، عرب کے اوپر، کہ ہڈی کھانے پر مجبور ہو گئے، پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا اور بھوک میں کھانا کھلایا تاکہ وہ رب کا شکر بجا لائیں. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف میں امن عطا کیا. اس لیے کہ کھانا کھلا دیا جاتا، اور اگر امن نصیب نہ ہوتا تو یہ کھانا زیادہ مناسب بھی معلوم نہیں دیتا. اس لیے کہ ایک آدمی اچھا سے اچھا کھا رہا ہو، دشمن کا خوف ہو، میزائل گرنے کا خوف ہو، تو وہ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بھوک مری میں کھلایا بھی ہے اور خوف سے امن میں بھی کر دیا ہے. تو تم پر کیا ذمہ داری آتی ہے ہمارے تئیں ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اور عبادت کس طریقے پر کرو گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے تم واقف ہو، لہذا تم پر یہ ذمہ داری آتی ہے ان کی بات مانو، ان پر ایمان لاؤ، اور اس گھر کے رب کی عبادت کرنا، عبادت میں کوتاہی نہ کرنا. دیکھیے اگر آپ غور کیجئے گا تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ یا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شتا، جس کو سردی کہا جاتا ہے، صیف جس کو گرمی کہا جاتا ہے، شتا کو پہلے بیان کیا، مقدم کیا، صیف کو بعد میں، اس لیے کہ شتا میں جو کھانا آدمی کھاتا ہے یہ زیادہ اہم ہوتا ہے. شتا میں جو کھانا کھاتا ہے اور شتا کا جو وقت گزرتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے گرمی کے ناحیے سے. اس لیے اس کو مقدم کیا گیا ہے کہ سخت ضروریات انسان کی ہوتی ہے ٹھنڈی میں سب سے زیادہ، اس لیے کہ اس کو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے بھی چاہیے اور اچھا سے اچھا گرم گرم کھانا بھی چاہیے. اور گرمی بعد میں بیان کیا ہے کیونکہ ٹھنڈی کے مقابلے میں گرمی میں انسان کی ضروریات کم ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ جیسا چاہتا ہے کھا پی لیتا ہے، سو جاتا ہے، جہاں پاتا ہے سو جاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں تفسیر کے تعلق سے. سورہ قریش میں مختصر سی صورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بارے میں تفصیل سے بیان کر دیا کہ دیکھو اتنی طرح کی نعمتیں ہم نے تم پر کی ہیں، اگر تم شکر گزاری نہیں کرتے ہو تو پھر یاد رکھ لینا جو اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. آئیے اس صورت سے چند اہم فوائد کا استنباط ہوتا ہے. پہلا فائدہ تو یہ ہے اللہ کی نعمتیں بے انتہا ہیں، بے شمار ہیں، اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ امن و امان ہے اور کھانا ہے. امن و امان ہے اور کھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم، تم میں سے جو صبح کرے، معافن فی جسدہ، اگر جسمانی ناحیے سے معافی ہو، یعنی
جسمانی ناحیے سے صحت مند ہو، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو اپنے گھر میں صبح کرے صحت کے ناحیے سے، جسم کے ناحیے سے صحت مند ہو، ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہو، امن و امان ہو، تو گویا کہ پوری دنیا اس کے لیے سمیٹ دی گئی ہے، پوری زمین اس کے لیے سمیٹ دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ تو پہلی چیز گھر ہو، صبح امن و عافیت کے ساتھ ہو، اور ساتھ ساتھ امن کی دولت ہو، کھانا مل جائے، تو گویا کہ پوری دنیا اس کے لیے سمیٹ دی گئی۔ دوسرا فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے، امن کی حفاظت کے لیے سب سے اہم وجہ یہ ہے اللہ کی عبادت، اور ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شرک نہیں کرنا ہے، پکارنا ہے اسی سے، اسی کو مدد مانگنا ہے اسی سے، حاجت روائی مشکل کشائی اسی کے لیے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نظر و نیاز ہو، اس کے لیے قربانی ہو، اسی سے مدد ہو، اسی کا ڈر ہو، اسی سے امید ہو، اسی سے محبت ہو، یہ ساری قسمیں، جھکنا اسی کے لیے ہو، سجدہ اسی کے لیے ہو، پناہ اسی سے طلب کی جائے، یہ سب عبادت کی قسمیں اللہ کے لیے خاص ہے، اور یہ اہم سبب ہے کہ ہم امن و امان کو بچا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں پوری زندگی حق پر چلنے اور عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔